أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر اللہ کی توحید کا بیان تھا کہ وہ پروردگار عرش کا مالک ہے اور ان تمام صفات سے وہ پاک ہے جن صفات کو وہ اللہ کے بارے میں گھڑتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اولاد ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں ان سے تو میں کل قیامت والے دن پوچھوں گا، لیکن میں جو کچھ کرتا ہوں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنایا ہے، من دونہ، اس پروردگار کے علاوہ، آلہۃ، اور معبود، یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنائے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ۔ قل، آپ فرما دیجئے اے محمد رسول اللہ، ہاتو، تم لوگ لے آؤ، برہانکم، اپنی کوئی دلیل۔ یہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں نا معبود اللہ کے علاوہ، اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل تو ہوگی نا، یا کوئی عقلی دلیل ہوگی یا کوئی نقلی دلیل، یا تو تمہارا عقل اس بات کو مانتا ہے کہ جیسے اللہ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں اسی طرح اللہ کے ساتھ کوئی اور انسان بھی پیدا کرنے والا ہے یا بت پیدا کرنے والے ہیں۔ عقل مانتا ہے تو عقل کی دلیل بتاؤ، اگر عقل نہیں مانتا تو کیا نقل کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ یعنی آسمانی کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو نظام چلانے والا ہے، تو سوال جواب کس میں ملے گا؟ نفی میں ملے گا، اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ تو بتا دیا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے وہ بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے آپ نے نہیں کرنا۔ آپ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، آسمانی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا پارٹنر نہیں ہے، اور تمام کائنات بنانے والا وہی ہے۔ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کیوں؟ پہلی کتابوں میں بھی اس چیز کا ذکر ملتا ہے، اور قرآن میں بار بار اللہ کہتے ہیں میرے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دلیل۔ تم جو بتوں کو پوجتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور انبیاء کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، اللہ کے اولیاء کو خدا بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل ہمارے پاس پیش کرو تو وہ پیش نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے، کیا؟ ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے باپ دادا کوئی دلیل نہیں۔ دلیل کون سی بنے گی؟ جو اللہ کی طرف سے ہوگی، باپ دادا دلیل نہیں بن سکتے۔ ھذا ذکر من معیہ، اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ھذا ذکر من معیہ، یہ کتاب ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کی، من معیہ، جو میرے ساتھ ہیں۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ دلیل ہے کن لوگوں کی؟ جو میرے ساتھ، میرے ماننے والے، میرے صحابہ ہیں، یہ ان کی دلیل ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور دلیل ہے کن کی؟ جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں انبیاء، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور انبیاء ہیں، ان کی بھی دلیل اپنے زمانے کے اندر کیا تھی؟ اپنی کتابیں تھیں۔ اس زمانے کے اندر کیا دلیل ہے کہ موسیٰ اپنے اللہ پر ایمان لائے؟ تو اللہ کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن کریم ہے، جس کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے الحق کا حق۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنیوں میں سے ایک دو اونٹنیاں ہوں گی جو آپ کی سفر کے اندر ساتھ دیں گی، یعنی اونٹ اور اونٹنیوں کے اندر کچھ ہوں گے 100-200 میں سے جو آپ کو سفر کے اندر تنگ نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ وفا کریں گے۔ فرمایا اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی ہے،
لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر حق کو ماننے والے، اسلام کو ماننے والے چند لوگ ہیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ اب اگر اربوں خربوں انسان ہیں تو ان میں سے کچھ کروڑ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اب ان کو چھانٹی کریں، اب ان کروڑوں کے اندر حق پرست جو لوگ ہوں گے، جو حق کو ماننے والے ہیں، قرآن کی تعلیم کو ماننے والے ہیں مسلمانوں کے اندر، وہ بھی کیا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر۔ لاکھوں میں کہیں آپ کو 100 مل جائے تو نہیں کہا جا سکتا، اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ اکثریت جو رہی ہے وہ کس کی رہی ہے؟ مشرکین کی اور کفار کی، پہلے زمانے کے اندر بھی، اس زمانے کے اندر۔ مسلمان صرف اور صرف نادرہ کے اندر شناختی کارڈ میں نام لکھوانے کا نام نہیں، اسلام کے اوپر جو چلے گا، ایمان کے اوپر جو چلے گا، وہ حقیقی مسلمان اور حقیقی مومن ہے۔ نادرہ کے اندر نام لکھانے والے کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ اسلام کے اوپر جو چلنے والا ہے، اسلام کو اپنی زندگی میں لانے والا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا فَهُمْ مُعْرِضُونَ، پس یہ لوگ دین سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کافروں نے تو ویسے ہی منہ موڑا ہوا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے منہ کو موڑ لیا ہے، ایسے سمجھتے ہیں یہ جیسے بالکل ہماری ضرورت قرآن و حدیث ہے ہی نہیں۔ وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا، اے محمد الرسول اللہ آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں، اس کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ یعنی کوئی بھی رسول آیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق امت کو کسی کام کا حکم نہیں دیتا تھا۔ اللہ جو حکم دیتے تھے نبی اسی حکم کو لوگوں کے اندر بیان کرتے تھے۔ نبی جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف نبی کام نہیں کرتا اور نہ ہی امت والوں کو کام کرواتا ہے۔ ان کی وحی کیا ہوتی تھی؟ ان کی طرف پیغام اللہ کی طرف سے کیا آتا تھا؟ انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے۔ اللہ فرماتے تھے کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں۔ فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا مت ٹیکو، میرے علاوہ کسی کے پاؤں میں مت گرو، صرف اور صرف میں تمہارا خالق ہوں، میرے ہی سامنے ماتھا ٹیکو، میرے علاوہ کسی کے سامنے مت ٹیکو۔ وقالوا اتخذ الرحمن، انہوں نے کہا کہ بنایا ہے رحمان نے ولدن، اولاد، یعنی اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ عیسیٰ کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور عزیر کو اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ان خبیثوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا، نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیوی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، پروردگار پاک ہے، اسے بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹے کس کو ضرورت ہے؟ جو لوگ محتاج ہیں، یعنی مرنے کے جب قریب آئیں گے تو بیٹے ہمارا سہارا بنیں گے، ہمیں کما کر دیں گے، یہ ہمیں ضرورت ہے بیٹوں کی۔ اللہ کو بیٹوں کی ضرورت نہیں، وہ تو تمام کائنات کو چلانے والا ہے۔ فرمایا بل عباد، وقال اتخذ الرحمن ولدا، سبحانہ، بل عباد، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عزیر اللہ کے بندے ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی بندی ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں جن کے بارے میں مشرکین نے کہا تھا یہ اللہ کی ساری بیٹیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میرے بندے ہیں، مکرمون، عزت مند، جنہیں اللہ نے عزت بخشی ہے۔ عیسیٰ کو اللہ نے سرفرازہ ہے، اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اسی طریقے سے عزیر ہیں، اللہ نے عزت بخشی ہے، مریم علیہ السلام کو اللہ نے عزت بخشی ہے، فرشتوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے۔ یہ سارے اللہ کے مقرب اور مکرم بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، یہ سبقت نہیں کرتے اللہ سے، بالقول، بات کے اعتبار سے۔ اللہ نے جو بات کر دی، اب فرشتے اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے کہ یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو بات کہہ دی بس وہ اسی بات کے اوپر کیا ہوگے؟ خاموش ہوگے، ڈٹ کے بالکل خاموش ہوگے۔
اللہ کی بات کے آگے وہ بات نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور فرشتے کام کرتے ہیں اللہ کی حکم کی مرضی کے مطابق۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، جس پہ تم چلنا چاہو چل سکتے ہو۔ فرشتوں کا یہ معاملہ نہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جیسے اللہ کہیں گے ویسے وہ کریں گے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو اللہ نے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیٹھ کے پیچھے ہو رہا ہے، وہ اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اس شخص کے لیے وہ کرتے ہیں جس سے رب راضی ہو۔ جس سے رب راضی ہوگا فرشتے اس کے لیے سفارش کریں گے۔ اور قیامت والے دن یہ سارے لوگ جمع ہو کر، جو بڑا فرشتہ ہے جسے داروغہ جہنم کہا جاتا ہے، مالک اس کا نام ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ جا کر اس مالک سے کہیں گے کہ مالک تو جانا اپنے رب کے پاس اور جا کر ہمارے لیے سفارش کر۔ اے مالک جا کر رب سے کہہ دے کہ وہ ہمیں جہنم سے نکال دے یا ہمیں موت دے دے، ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن مالک جا کر اللہ سے سفارش نہیں کریں گے، کیوں؟ مالک اس کے لیے سفارش کرے گا، داروغہ جہنم اس کے لیے سفارش کرے گا جس سے رب راضی ہوگا۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ، اور وہ فرشتے اللہ کے خوف کی وجہ سے مشفقون، تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں۔ اللہ کا ڈر فرشتوں کے اندر اتنا ہے کہ ہر وقت وہ خوف کے اندر لرز رہے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ، اور جو کوئی کہے، مِنْهُمْ، ان فرشتوں میں سے، انی الہ، کہ میں معبود ہوں، من دونی، اللہ کے علاوہ، یہ ایک فرضیہ جملہ ہے، ہوتا ہے ایسے نہیں، لیکن اگر بالفرض کوئی کہہ دے فرشتہ اٹھ کر کہ میں خدا ہوں، تمہارا معبود ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ، پس اسی طریقے سے ہم بدلہ دیں گے اسے جہنم، ہم اس فرشتے کو بھی اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طریقے سے اللہ بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ ہر گناہ کی معافی مل جائے گی، لیکن شرک ایک واحد ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی بھی معافی نہیں دیتا۔